السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اس وقت مانسرا کے تاریخی شہر بہو میں موجود ہیں، اور جہاں ہم موجود ہیں وہ ایک رفائی ادارہ ہے، اور ہمارے ساتھ بفق کے ایک معروف و مشہور، بلکہ پاکستان بھر میں معروف و مشہور شخصیت شوکت خان موجود ہے، جنہوں نے آج سے 16 سال قبل، غالباً 10 سال قبل، 2008 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی، رفائی تنظیم ماں بلڈ ڈونر کے عنوان سے انہوں نے بنائی، اور اب تک ہزاروں بیگ جو ہے یہ متاثرین میں تقسیم کر چکے ہیں، جو بیمار متاثرین ہیں۔ شوکت خان کو بے شمار لوگ جانتے ہیں ناظرین، دعا نیوز میں بھی سب سے پہلے ان کا انٹرویو چلا تھا، اور بدقسمتی سے آج ان کا آخری انٹرویو نہ صحیح لیکن ان کے کام کا آخری انٹرویو، کیونکہ صبح یہ روزگار کے حوالے سے دبئی جا رہے ہیں، شارجہ جا رہے ہیں۔ ناظرین، شوکت پڑھا لکھا نہیں ہے، سمپل سادہ سا ڈرائیور آدمی ہے۔ ہوا یوں کہ جو لوگ نئے ہیں ان کے علم کے لیے، کہ ان کی والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیمار تھیں، کسی مرض میں مبتلا تھیں، ان کو خون کی بڑی اشد ضرورت ہوا کرتی تھی، تو یہ بیچارہ دن بھر خون کی تلاش میں پھرتا پھرتا پھرتا، کبھی ایک کی منت کرتا، کبھی مسجدوں میں جا کے اعلان کرتا، کبھی کس کی منت کرتا۔ تاہم اس نے کوشش کی، اور اللہ کو جو منظور تھا، اس کی والدہ جو ہے وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی، تو اس نے سوچا کہ خون کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو باقی لوگوں کو کا کیا حال ہوگا۔ تو اس دن سے شوکت نے ایک عزم کے ساتھ کام کا آغاز کیا، اور اس نے ماں بلڈ ڈونر کے نام سے ایک چھوٹا سا ادارہ کیا۔ آج بھی ہزاروں جو لوگ ہیں، ہزاروں خون کی بیگ شوکت کے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ایک خون کی کرتے ہیں تو سینکڑوں نوجوان آ کر خون کا عطیہ پیش کرتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو خون پشاور میں ضرورت ہو، تو شوکت پشاور میں جو اس کے ورکر ہیں، اس کے فالوور ہیں، اس کے دوست ہیں، یا ماں بلڈ ڈونر کہ جو لوگ ہیں، ممبر ہیں، وہ وہاں پشاور میں اسپتال میں جاتے ہیں، خود جاتے ہیں، اپنا کرایہ لگاتے ہیں، اور وہاں جو مریض ہے اس کو خون دیتے ہیں۔ اگر پنڈی اسلام آباد میں ہے تو پنڈی اسلام آباد میں وہ وہاں جا کے جو ہاسپیٹل میں ہے وہ جا کے ان کو خون دیتے ہیں۔ اور اس طرح مانسرا ابتباد میں تو بے شمار انہوں نے خون کے جو نذرانے ہیں یا خون کے جو بیگ ہیں وہ والنٹیئر مختلف لوگوں سے لے کے پیش کیے۔ اب دکھ المیہ کی ایک بڑی بات جو آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ بیچارہ مڈل کلاس کا آدمی ہے، اور ایک ڈرائیور اور غریب بندہ ہے، چھوٹی سی اس کی زمین تھی، وہ بھی وہی بیچ کے کھا گیا، تو حالات بڑے مشکل ہوئے۔ تو پھر مجبوراً اس کے ایک دوست نے کہا کہ شوکت آ جاؤ پردیس میں کچھ 2 4 سال جو ہے وہ محنت مزدوری کرنا، پھر آگے پھر یہ کام کرنا۔ تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج شوکت خان جو ہے وہ بفے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کے جا اعوذ رہا ہے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مشتاق بھائی، آپ نے ٹائم دیا، اور ہم ماں بلڈ ڈونر کی وجہ سے بات کر رہے تھے آپ سے۔ جبھی خون کا مسئلہ، ابھی مجھے باہر جانا تھا، تو مجبوریاں تھیں، پریشانیاں تھیں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں بھی بھاگ کے جا رہے ہیں، پھر کیا ہے پھر کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے اچھا کام کیا، انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ سسٹم مجھے بہت لوگ بولتے ہیں بھائی جی، یہ جب میں نے 2008 میں یہ کام شروع کیا تھا تو کوئی بول رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے، کوئی بول رہا ہے بھائی اس کی کیا مقصد ہے۔ میرا کوئی مقصد نہیں تھا، نہ میرے سیاسی کام ہے، نہ میں نے کسی سے ایسی مدد مانگی ہے، نہ میں کسی کے پاس گیا ہوں، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک سسٹم شروع کیا ہوا تھا۔ میری والدہ بہت زیادہ بیمار تھی، میرے لیے بہت مسائل آ گئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے دل میں یہ مقصد ڈال دیا ہے۔ جب میری والدہ، حالات ہمارے سے بگڑ گئے تھے، جب میں اپنی والدہ کے لیے جب ایبٹ لے کے جا رہا تھا تو بہت تکلیف ہوتی تھی، یہاں سے اڈے سے لے کر لاڑی اڈا تو بہت وقت لگتا تھا۔ میری والدہ کے گردے ختم ہوئے تھے، اور پاؤں میں کینسر لگ گیا تھا، اس سے کینسر کا اثرات بھی تھا، تو اس کو لے کے جانا بہت مشکل ہوتے تھے۔ اس وقت ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم گاڑی بھی بک نہیں کر سکتے تھے۔ تو جب میں والدوں کو لے کے جا رہا تھا تو میرے دل میں یہی آتا ہے، یا اللہ مجھے کوئی ایسی گاڑی، پرانی سی گاڑی ہو تو میں ایک دفعہ اپنی والدہ کو گاڑی میں لے کے جاؤں۔
میرا دل کا مقصد بن گیا تھا کہ میں نے کہا یا اللہ، میں جب لاری اڈے جا رہا تھا تو ہمارے حالات اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ میری والدہ، جب شوگر تھا تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، تو میری والدہ مجھے بول رہی تھی کہ مجھے روٹی، میں وہاں تندور سے روٹی لے کے آتا تھا، تو وہ میری والدہ ایک روٹی ادھر سے کھانا کو کھا لیتی تھی اور ہم لاری اڈے ابٹاباد پہنچ جاتے۔ جب شام کو 10 بجے پھر آتے تھے تو اسی تندور سے اس کے لیے روٹی لے کے جاتی۔ میری والدہ مجھے بہانے باتی کہ بھی میں اور سالن مانا نہیں کھاتی، مجھے صرف روٹی۔ تو اصل میں سالن کے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ حالات بگڑے ہوئے تھے نا، کرایہ نہیں تھا جی ہمیں آنے جانے کا، ڈاکٹروں بہت پیسے لیتے ہیں، تو مجبوری یہ تھی جی، حالات بگڑ گئے تھے۔ تو میرا یہی سپنا تھا، میں جب رات کو سوتا تھا تو میں سپنے میں یہی دیکھتا تھا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میں والدہ کو اسپتال لے کے جا رہا ہوں، اور یہی خواب میرے دل میں تھا۔ جب میری والدہ فوت ہو گئی تو میرے خواب دل میں رہ گئے، اور میری 3 چیزوں کا شوق بنا تھا، ایک خون پیدا کرنے کے، یہ آپ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ میں خون کے لیے بہت تڑپتا ہوں۔ دوسری بات یہ تھی کہ میری والدہ کو میں نے اچھا کھانا نہیں کھلایا تو مجھے پریشانی تھی، مجھے والدہ کو یہاں سے سکون سے لے کے جانے کے لیے مشکلات تھے بہت زیادہ۔ گاڑی نہیں تھی۔ تو یہ سپنے دیکھ دیکھ کے جب میری والدہ فوت ہو گئی تو میں نے یہ خون کا سسٹم شروع کر لیا۔ تو ایک دوست نے ایف ایکس بھیج رہا تھا، تو اس نے مجھے زبردستی بولا بھی یہ ایف ایکس لے لو۔ میں نے اس وقت 20 نقد دے دی اور 1,20,000 میں نے ایف ایکس خرید لی۔ تو وہاں سے پھر میں نے ہر ماں کو، ہر بچے کو، ہر بزرگ کو مفت لے کے گیا ہوں، مفت لے کے آیا ہوں۔ میں نے 16 سال ہو گئے، میں نے کبھی کسی کو اسپتال میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سارا دن تمہارے ساتھ ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ میں اگر کھانا، میرے پاس پیسے ہوتے تو میں کھانا کھاتا، پیسے نہیں ہوتے تو میں کھانا بھی نہیں کھاتا، لیکن کسی کو میں نے نقصان نہیں کیا۔ میرے دل میں جو سپنا تھا، بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی یہ لوگوں سے پیسے نہیں لیتا، یہ لوگوں کو لے کے چاہتا ہے، تو میں جب رات کو گھر میں ہوتا تھا تو کوئی باہر سے ٹک ٹک پکڑتا جو مجھے خون کا بول رہے تھے تو مجھے بہت تڑپ ہوتی تھی، تو میں جلدی اٹھتا، گاڑی لے کے اسے ابٹاباد لے کے جاتا۔ تو دوست لوگ 2-3 دوست لے کے جاتا تھا خون کے لیے۔ جب وہ خون دیتے راستے میں ہوٹل میں روٹی کھا لیتے تو میں اس دن بہت خوش ہوتا تھا کہ بھئی آج میرے لڑکوں نے خون بھی دے دیا اور میں نے کھانا بھی کھلا دیا، تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا، یہ میرا سپنا تھا۔ بس مجھے کوئی بولتا تھا یہ پاگل ہے، کوئی مجھے بولتا ہے یہ بیوقوف ہے، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ میں تب بھی ماں کا خدمت کر رہا تھا، میں آج بھی ماں کا خدمت کر رہا ہوں۔ واہ سبحان۔ اس لیے میری ماں نے تکلیف دیکھی تھی۔ ہمارے اینڈ میں بہت حالات خراب تھے، یہ نہیں کہ اتنے کمزور تھے، لیکن اینڈ میں بیماری نے ہمیں بہت کمزور کر لیا تھا۔ بہت بیماری بڑے 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 حالات خراب ہاں۔ کرتی ہے۔ تو شوکت بھائی بڑا خرچہ ہوتا ہے، آدمی آنا جانا کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ بالکل میرا یہ تمام لوگوں سے یہی، دیکھو میں نے ہزاروں کے لوگ کسی کے ساتھ ابٹاباد اسپتالوں میں پہنچتا ہوں، لوگ بولتے ہیں یہ فی سبیل اللہ کون آتا ہے آج کل، یہ ہر جگہ پہ پہنچ شاید جاتا ان کو ہے، کوئی مقصد ہو، ہاں کوئی مقصد ہوگا۔ شاید میرا یہ پیسے مقصد- لینا ہو یا کمیشن لینا ہو۔ ہاں جی میرا مقصد صرف میری ماں کا یہ مقصد تھا۔ زبردست۔ یہ میں کمزور تھا بہت زیادہ، وہ عمر بھی ایسی نہیں تھی، حالات بھی بگڑے ہوئے تھے، تو میری والدہ نے سوکھی 5 روپے کی روٹی سے گزارا کیا ہے، تو میں لوگوں سے کھانا کھا کے۔ اچھا شوکت بھائی، آپ کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ آنسو ہیں، ابھی آپ اپنا یہ دفتر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بہت رو رہے ہوں گے آپ، دل بڑا پریشان ہوگا، خفا ہوں گے۔ ہاں جی بہت پریشانی ہے، یہ تو میرا سپنا تھا، میں تو ساری عمر جس کے لیے میں نے کہا میں جتنے تک زندہ ہوں تو یہی خدمت کروں گا۔ میں نے دل سے خدمت کی، یہ خدمت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مجھے اللہ نے اتنے تکلیف دے دی اور تاکہ آسانی پیدا کی کہ مجھے ایک روٹی کا ترس سمجھ آتی ہے کہ بھائی اسپتال میں روٹی کا کیا حساب ہوتا ہے۔ ہائے ہائے۔ لیکن میں نے 16 سالوں میں سب سن رہے ہیں، میرے علاقے کے بھی لوگ، کبھی کسی سے دعوت نہیں کھائی، کبھی کسی سے افطاری نہیں کھائی، نقصان دیا تو صرف گھر والوں کو دیا ہے، اپنے آپ کو دیا ہے جی۔ اپنے آپ کو دیا نہیں ہے۔ یہ نقصان نہیں شوکت بھائی، یہ تو اللہ ہاں، تعالیٰ نہیں نہیں، ایسے میں لوگوں کو یہ آگاہ کرتا ہوں بھائی جب تو میں جا رہا ہوں نا تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ہوئے۔ میرا بھائی تھا آصف، وہ گھر کے نظام چلا رہا تھا بیچارہ، 2016 میں جب فوت ہو گئے تو اس کے تو آپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ 2018 میں میرے حالات ایسے بگڑ گئے تو میں خود کھانے سے بھی دے گیا، لیکن میں نے پھر بھی کام نہیں چھوڑا۔ میں اس وقت بھی لوگوں سے گیس کے لیے ادھار لے کے جا رہا تھا،
پھر اسے واپس کرتا پھر اسے لیتا. یہ ساتھ دکان والے میرے گیس والا یہ اللہ ایسا کامیاب کرے. ہفتے میں سے ادھار لے لیتا ہوں, پھر میں گاڑی چلا کے اسے واپس کرتا ہوں. میں ٹیکسی چلاتا ہوں, میں نے کبھی کسی سے وہ نہیں کیا. جس نے اللہ کی رضا کے لیے دیے اس نے دیے ہوں گے. جی لیکن بہت سے لوگ میرے ساتھ مدد نہیں کی ہے. آخر میں میرے ساتھ مدد کی تو یہ سید برادری نے عنایت شاہ باجی نے یہ دفتر بنایا. یہ دفتر جہاں چار دیواری بنا دی تو ہمارے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے کہ یہ دفتر پہ اتنا خرچہ کون کرے گا. کون لیکن پھر اللہ پاک نے ممدری بھائی کے دل میں لایا, اس نے پیسے بھیجے اور یہ ٹائل مائل لگا لیے, دفتر بن گیا. جاوید بھائی نے دروازہ دے دیا, اس کے بھائی نے کچھ مدد کی تو دفتر تیار ہو گیا. ان لوگوں نے یہ دفتر دیا ہوا تھا. میں نے چندہ کیا ہوا تھا صرف 35,000 روپے بنے تھے. یہ تو عنایت شاہ نے تو ان لوگوں نے قربانی دے دی. عنایت شاہ کا کزن ہے جو یو پی ایس یہ سسٹم, وہ میرے ساتھ بھی اس نے بہت مدد کی ہے. سبحان. پہلا آدمی ہے جس سے میں نے مدد مجھ سے کی ہوئی ہے. یہ 16 سال میں نے کبھی کسی کے 1 روپیہ نہیں کھایا. سبحان. لیکن 2021 سے اس نے میرا ساتھ دیا ہے. لیکن میرے اب 4 بچے ہیں, حالات گھر کے اتنے بگڑ گئے کہ مجھے روز لڑائی ہوتی ہے. وہ لوگ بھی ہمارے گھروں میں باتیں کرتے ہیں, پتہ نہیں دفتروں میں سے پیسہ ملتا ہے یا ایسے خزانہ کوئی دیتا ہے یا کوئی باہر سے بھیجتا ہے. بھئی یہ دفتر تو اللہ کی رضا کے لیے, یہاں تو ہم فری بیٹھے ہوئے ہیں. عیسیٰ خان استاد بیٹھا رہتا ہے, وہ چائے کسی سے پلاتے ہو اپنے خرچے پہ. میں اگر مہمان آ گیا اپنے خرچے پہ. ہمارا ادھر آمدن شاندن کچھ مسئلہ نہیں ہے. میں نے کام کیا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور صرف اپنی ماں کے لیے. سبحان. شوکت بھائی اب تک ماشاء اللہ کتنے جو بیگ ہیں وہ آپ دے چکے ہیں؟ جی ذرا بتائیں اتنے اس 15-16 سال میں کتنے اب تک بیگ گئے ہیں اور اندازاً کتنے خون کے جو ہے وہ ڈونر گئے ہوں گے, اور اس وقت تک کتنے ممبر آپ کے مختلف شہروں میں؟ جی یہ مسئلہ یہ ہے ابھی اتنی آسانی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں جس کا آپریشن ہوتا ہے وہاں سے ہی آدمی پیدا کرتا ہوتا ہے جس کا کرایہ نہ لگ جائے. واہ. کسی کا 1 روپیہ میں کہتا ہوں نہیں لگے نا. خدمت کرنی ہے تو کسی کا پیسہ بھی نہیں لگے. دوسری بات یہ تیلیسیمیا کے بچے کینسر کے وفا اسپتال میں آتے ہیں مستقل, ان کو بیگ فری کنولا فری, ان کو 10 روپے میں خون لگتا ہے. 10 روپے بچوں کو دو تو ٹافی نہیں دیتے. آج بھی 10 روپے میں خون لگتا ہے. ابھی ہمارا بزرگ تھا ادھر شفیع ماسٹر, 500-600 سے زیادہ بوتلیں اسے لگی ہیں. ایسے تیلیسیمیا کے بچے جو ہزاروں کے ایک بچوں کو لگتے ہوں. ایسے کینسر کے مریض بلاکوٹ سے, الہی سے, یہ پہاڑوں سے, سیڑوں سے بہت لوگ آتے ہیں. لیکن میرا کام یہ ہوتا ہے جس دن 10 آدمیوں کو خون لگتا ہے اس دن جتنے تک 10 آدمیوں کا کام میں ختم نہیں کرتا, میں دوسرے گھر میں میرا بہت سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے وہ بات کرتے ہیں, خون دے کے آ جاتے ہیں, ایک فون پہ جاتے ہیں. یہ نوجوانوں کی وجہ سے یہ کام کامیاب ہوا ہے. میری طاقت جو ہے وہ نوجوان ہے. نوجوانوں نے میرے ساتھ جس رات کو 1 بجے فون کرے 2 بجے فون کرے وہ پہنچتے ہیں. نوجوانوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. میں ابھی بھی نوجوانوں کو یہی بولوں گا کہ ماں بلڈ ڈونر یہ دفتر ہے, یہاں سے کوئی فون کرے تو آپ فون دیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آگے تک پھیل جائے. یہ ماں کا نام ہے, ہم سب ماں کے بچے ہیں, تو یہ سب اپنے اپنے ماں کے لیے, ہر ماں کے لیے یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے. اور میں باقی شوکت بھائی باقی لوگوں نے ماشاء اللہ کسی نے آپ کے ساتھ 10 روپے تعاون کیا ہوگا, کسی نے کچھ بیگ دیا ہوگا, کسی نے ٹیبل دی ہوگا, کسی نے چائے پلائی ہوگی, کسی نے فون کرایا ہوگا, تو بے شمار بفا ویسے بھی بفے والے لوگ بڑے تعاون کرنے والے, بڑی محبت کرنے والے. جاوید بھائی نے سب سے زیادہ بیگ دیے, اور یہ ابھی میرے لائی یہ عمر زیب بھائی نے آپ کے بڑا تعاون کیا. زیب بھائی نے جی, اور یہ شفقت نے, انہوں نے سب نے تعاون کیا ہے. اور زیادہ نوجوانوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اینڈ تک میرا ساتھ دیا ہے. زاہد بھائی, میں اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عنایت شاہ باجی نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہے. اس کے کزن نے, اللہ پاک سے ان کا اللہ تمام کو. اچھا اب تک اندازاً کتنے خون کے ڈونر دیے ہوں گے جی, کوئی اندازہ ہے؟ یہ تو ہزاروں کے لوگ, میں تو کہتا ہوں ہزاروں کے لوگوں کو یاد نہیں. ہاں آپ 16 سال ہو گئے میرے, یاد ہی نہیں ہے یاد کتنے. ہی نہیں ہے. کبھی ایک کے ساتھ گیا ہوں, دوسرے کے ساتھ گیا ہوں. میں نے کبھی سیاسی تعلقات کسی سے نہیں رکھے, کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی. میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے. بھائی میرا تو دل نہیں کرتا یہاں سے جانے کو. میں تو اپنے اولاد سے بھی زیادہ اس کام کو میرا شوق تھا اور میری بہت محبت تھی اس کام سے. میرے حالات ایسے ہو گئے کہ بھائی میں نے چوکیداری کے لیے بھی بہت کچھ کیا. میں نے کہا چوکیداری کر کے پھر بھی یہ کام چلاؤں گا تاکہ گھر والوں کی پریشانی نہیں ہو. تو ابھی حالات ایسے بگڑے ہوئے ہیں کہ مجھے بھاگنے دوڑنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. مطلب ہے وہ وسائل نہیں ہے میرے پاس کہ میں بھاگ دوڑ سکتا ہوں.
تو آخر میں میرا بھی یہ مسئلہ ہو گیا. میں انشاءاللہ باہر گیا, اللہ پاک نے مجھے مزدوری دی تو میں سال 2 سال پھر پیسے کما کے انشاءاللہ میں پھر لوگوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کروں گا. یہ میرے دل میں یہ خدمت ہے, انشاءاللہ میں نہیں چھوڑوں گا. اور میں تمام نوجوانوں سے یہ گزارش ہے, یا عیسیٰ خان استاذ اور یہ بیٹھے رہتے ہیں تو انشاءاللہ دفتر کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ ماں بلڈ ڈونر تنظیم نہیں ہے, یہ ایک اللہ کی رضا کا کام ہے. اس کا خیال رکھیں, کوئی غلط آدمیوں کے ہاتھ میں نہ آ جائے, کوئی چندے نہیں مانگے. یہ چندے مانگنے کی چیز نہیں ہے, ماں کا نام ہوتا ہے تاج, سر پہ تاج رکھنے کا. تو مشتاق بھائی, میں آخر میں تمام جس نے اللہ کی رضا کے لیے مدد کی ہے اس کو بھی اللہ پاک کامیاب کرے, جس نے نہیں کی اس کو اللہ پاک توفیق دے. اور میں تمام سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آخر میں بہت پریشانی سے یہاں سے نکل رہا ہوں. میرے لیے بھی دعا کرنے, اللہ پاک مجھے بھی روزگار دے, میری گھر کی پریشانی ہے یہ بھی دور ہو جائے. اور اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے. مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کچھ بات میں انسان ہے, کچھ بات کی ہو جائے تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا. تو انشاءاللہ زندگی رہی, اگر موت نے دستک نہیں دی تو انشاءاللہ دوبارہ آ کے یہ خدمت کروں گا. اور میں تمام نوجوانوں سے یہ اپیل ہے کہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ خون دیں, تاکہ دور سے بچے آتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, مامے آتے ہیں, تاکہ ان کو ٹائم پہ خون لگے, ان کی پریشانی نہ ہو. جن کی پریشانی دور ہو. اللہ پاک ان کو سب بیماروں کو صحت دے. آمین آمین. شوکت بھائی آپ کا بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی, آپ کو جو کرب ہے, جو دکھ ہے یہاں جانے کا, کاش کہ ہم آپ کے دست و بازو ہوتے, کاش کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے اور ہم آپ کے ساتھ ایک روزگار والا ایک بڑا تعاون کرتے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, حوصلہ دے. انشاءاللہ پھر آپ آئیں گے, یقین جانیے. ناظرین, اس وقت لائٹ نہیں ہے, بہت تیز بارش ہو رہی ہے, اور یہ انٹرویو بھی ہم بڑے قسطوں میں ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. لائٹ نہیں ہے تو ہم نے یہ موبائلوں کی لائٹ لگا کر, اور شوکت بھائی کے پاس بفے میں آئے ہیں. اور شوکت بھائی بھی چاہ رہے تھے کہ لوگوں سے بات ہو جائے. ہاں جی, صبح 7 بجے یہ بیچارے جو ہیں یہ یہاں سے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا. اور شوکت بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران لوٹ آئے. اور وہاں دبئی میں جا کر میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ وہاں بھی یہ چھوٹا موٹا کام کریں. اگر وہاں بھی یہ اس سلسلے کو وہاں بھی کریں, کیونکہ رفائی کام تو آپ جہاں بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے گا. انشاءاللہ میرے دل میں تو مقصد جب تک زندہ ہوں تو خدمت کی ہے. یہ میری ماں کی وجہ سے میرے دل میں خدمت آئی ہوئی ہے. اللہ پاک نے ایسا نشہ دیا ہوا تھا کہ میں دن رات لوگوں کا مجھے انتظار ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں مجھے رات کو اٹھائے نہیں, میں لوگوں کا انتظار کرتا تھا کہ مجھے دستک دے تاکہ میں لوگوں کو. بہت شکریہ, وہ کیا خوبصورت بات کیجیے. ناظرین, پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور شوکت بھائی کے لیے دعائیں کا اہتمام کیجیے گا. اور ان نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے جو ماں بلڈ ڈونر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, وہ ماں بلڈ ڈونر کو نہ چھوڑیے گا. کیونکہ ماں بلڈ ڈونر جو ہے وہ ایک ادارہ ہے. شوکت بھائی ہو گئے یا ہم ہو گئے, ہم شخصیتیں, شخصیت آتی جاتی رہتی ہے, لیکن ماں بلڈ ڈونر جو ہے وہ قیامت تک قائم ہوگی. تو ماں بلڈ ڈونر کے ساتھ جڑے رہیے گا. شوکت بھائی کے لیے دعا کیجیے گا. شوکت بھائی آپ کا بہت شکریہ.